نیچے سڑک خراب تھی, مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے, جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. مبارک ہو قوم کو غلامی, قوم کو پرانا پاکستان بھی بہت بہت مبارک ہو, جہاں پر باپ وزیر اعظم بن گیا ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گیا ہے, اور وہی غلامی ہم پھر سے کرنے کو تیار ہو چکے ہیں. باپ بیٹے کی غلامی, پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی کی بھی غلامی ہم نے کرنی ہے, پھر اس کے بعد جنید صفدر کی بھی غلامی کریں گے, کیونکہ یہ ایک روایت ہے اور روایت کو ہم توڑنا نہیں چاہتے اور ذہنی غلام رہنا چاہتے ہیں. اور آج اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منتخب ہو چکے ہیں. اور اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ آدمی جس پہ کرپشن چارجز ہیں, ایف آئی ایم ایس کے کیسز ہیں, شوگر ملز کے کیسز چل رہے ہیں حمزہ شہباز پہ, اور یہی ان کے والد صاحب پہ کیسز ہیں ایف آئی اے کے, اور وہ دونوں بڑی اہم پوسٹ, پاکستان کی بڑی اہم پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ اور اس سے بھی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں تو راجہ پرویز اشرف, جس کو راجہ رینٹل کہتے ہیں, اس نے اربوں خربوں روپے رینٹل کی مت میں کھائے ہیں, وہ بلا مقابلہ اسپیکر بھی منتخب ہو گیا ہے. تو جو کرپٹ سسٹم ہے وہ ایک بار پھر سے ہیوی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کس طرح سے سیاستدان ایک دوسرے سے لڑتے چلے جا رہے ہیں, اور کشمیر میں آج بھی 4 نوجوانوں کو شہید کیا گیا, اس پر کوئی نہیں بات کرتا. کتنی شرمناک بات ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ وزیر اعظم جو بنا سو کولڈ شہباز شریف صاحب, یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے کشمیر کو بھیج دیا, تو آپ نے تو اپنی پہلی تقریر میں پریورٹی میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی کشمیر کے حوالے سے. اور اب کرتے بھی کیسے؟ آپ کے بڑے بھائی کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آپ کی ڈوریاں ہل رہی ہیں. تو انہوں نے تو ویسے بھی جو آبدہ پروین جو اسپوکس پرسن تھی ترجمان دفتر خارجہ کی, اور تسنیم اسلم, انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جی کس طرح سے نواز شریف نے اپنی پالیسی کو بدلا تھا, اور پرو انڈیا اپروچ تھی ان کی, اور وہ نہ کشمیری رہنماؤں سے ملتے تھے وہاں پہ انڈیا میں جا کے, اور نہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کرنے دیتے تھے, نہ ہی کلبھوشن یادو کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ زبان سے لفظ نکالنے دیتے تھے. تو ان کی وہی پالیسیاں ابھی پھر لے کے چلی جا رہی ہیں. تو ابھی ماضی میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف کس طرح سے ہیلپ لے رہے ہیں انڈیا سے کہ اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے کہ مدد کریں, اور جو وہاں پہ کتنے لوگ یہ کہہ چکے کہ نواز شریف ہماری آخری ہوپ ہے بھارت میں. تو صاف ظاہر ہیں چیزوں کا, سب پتہ ہے کہ کون کشمیر کے ساتھ مخلص ہے اور کشمیر کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہ تو سچویشن ہے. اور ایک اور بات کہ ابھی عمران خان پہ توشہ خانہ کیس کا الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک گھڑی لی ہے, گھڑی 14 کروڑ روپے میں بیچ دی ہے دبئی میں. تو اگر وہ اس بات میں صداقت ہے تو ضرور ان کے خلاف کیس بننا چاہیے. کوئی بھی آئین سے مبرہ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی قانون سے مبرہ نہیں ہو سکتا, لیکن فواد چودھری کے بقول کہ انہوں نے وہ پیسے دے کے گھڑی لی ہے, تو اگر انہوں نے اس کی پوری پیمنٹ کی ہے یا قانون کے مطابق وہ پیمنٹ ہوئی ہے تو پھر تو جسٹیفائی کرتا ہے. تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ عمران خان پہ اب باقاعدہ پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے خلاف ایک 5th جنریشن وار تو ان کے خلاف شروع ہو گئی ہے. کس طرح سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیے گئے, کس طرح جعلی خبریں پورٹرے کی گئی. تو عین ممکن ہے کہ اس میں بھی یہ بھی خبر ایک جعلی پورٹرے کی گئی ہو, لیکن اگر اس میں صداقت ہے تو ضرور ان کے خلاف بھی کیس بننا چاہیے. یہ بھی قانون سے مبرہ نہیں ہو سکتے. خان صاحب کرپشن فری پاکستان کی بات کرتے تو اگر وہ خود ایسی کسی کام میں ملوث ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح سے وہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ انہوں نے پوری پیمنٹ کی ہے اس کی, تو اگر وہ پیمنٹ کی ہے, اس کی پیمنٹ کر دی ہے اور پھر اس کو فروخت کیا ہے, تو پھر تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب بات کہاں تک جاتی ہے. اور اب تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.